درود شریف پڑھتے رہو آپ لوگ کتاب آنے تک۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، روز جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو طلباء حدیث شریف پڑھتے ہیں ان کا روزانہ بہت ہوتا ہے درود شریف، صبح سے شام تک درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن اسباق نہیں ہوتے تو پھر ایک تخمینہ لگانا چاہیے کہ اسباق میں جتنا درود شریف ہوتا ہے اس سے زیادہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اس کا تخمینہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عام دنوں میں جتنا درود شریف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی کوشش کرنا چاہیے سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں، در تگ دریا کوہر با سنگہا است، فخرہا اندر میانے ننگہا است۔ دریا کی گہرائی میں ہزاروں بے قیمت کنکر پتھر ہوتے ہیں، لیکن انہی کنکروں میں کہیں کہیں کروڑوں کروڑوں رین کے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ کروڑوں روپے کے موتی انہی پتھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر موتی تلاش کرنا ہے تو انہی کنکروں میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سے جعلی پیر اللہ والوں کی وضع اور لباس میں ہیں، ان کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرو کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہی دنیا دار اور ذلیل و خوار جعلی پیروں میں صاحب نسبت اور متبع سنت اولیاء اللہ بھی چھپے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث عزت و قابل فخر ہیں۔ انہیں تلاش کرو گے تو پا جاؤ گے۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ کون مخلص پیر مخلص ہے اور سچا اور کون نہیں ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مچھلی کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے۔ مچھلی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت پانی میں رہے اور کسی وقت پانی کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اسی طرح اللہ والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد رکھتا ہے، ایک سانس بھی اللہ کو نہیں بھولتا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کے بغیر اس کو اپنی موت نظر آتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر موت نظر آتی ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے پانی سے الگ ہو جائے تو مرنے لگتی ہے۔ دائم اندر آب کار ماہیست، مار رابا او کجا ہمراہیست۔ ہر وقت پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے۔ سانپ کو مچھلی کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت پانی میں رہے، کیونکہ وہ پانی کا جانور نہیں ہے۔ اس لیے کچھ دیر تو مچھلی پن دکھائے گا اور پھر نظر بچا کر پانی سے بھاگ جائے گا اور خشکی میں جسم کو سکھائے گا۔ ایسے ہی جعلی پیر کچھ دیر اللہ والوں کی نقل کرتے ہیں، کچھ حق کر لے گا، کچھ آنسو بہا لے گا، لیکن موقع ملتے ہی اللہ سے بھاگ جائے گا اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ سانپ ہے، مچھلی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہر وقت اللہ کے دریائے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نامحرم عورتوں سے پاؤں دبوا رہا ہے، رشوت اور سود کی حرام بریانی اڑا رہا ہے، مختلف چکروں اور مکاریوں سے لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے، اور نادان اور بے وقوف قسم کے لوگ ایسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے وہ کہیں ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسے جعلی خانقاہیں ہیں جن میں سالانہ عرس ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، طوائفوں کا ناچ ہوتا ہے۔ پیر صاحب سال بھر نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، لیکن عرس کے زمانے میں مریدوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی رکھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے لگتے ہیں، جبہ اور آبا، قبا، ٹوپی، کرتا، لیکن جیسے ہی عرس کا زمانہ ختم ہوا خوب قوالی ہو گئی، مریدوں سے سال بھر کا خرچہ لے لیا تو اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ نماز روزہ محض روپیہ وصول کرنے کے لیے تھا۔ یہی فرق ہے مکار اور نقلی پیروں اور سچے اللہ والے پیروں میں کہ سچے اللہ والے دنیا حقیر پر نہیں مرتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ان سے کہے کہ آپ یہاں ایئر کنڈیشن میں آرام سے لیٹیں، آپ کو مرغی، پلاؤ، قورمہ، کباب خوب ملے گا، لیکن اللہ کی محبت سکھانے کا کام ہم کو نہیں چاہیے، تو اگر وہ اس مالدار کے یہاں پڑا رہے تو سمجھ لو کہ یہ نقلی اور جھوٹ جعلی ہے،
اور اگر سچا اللہ والا ہے تو اس کی پیشکش پر لات مار دے گا۔ وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کو نشر کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کی کیا عمدہ مثال حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھے جگا دیجیے، جب مجھے بچہ پیدا ہو تو مجھے جگا دیجیے۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹی جب تیرے بچہ پیدا ہوگا تو تجھے جگانا نہیں پڑے گا، تیرے اتنے زور سے درد اٹھے گا کہ محلے والوں کو جگا دے گی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس لڑکی کو سمجھائے کہ چلا مت تو وہ کیا خاموش رہ سکتی ہے؟ بس جس کے دل میں اللہ اپنی محبت کا درد پیدا کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ تو آواز لگائے گا اور درد محبت کے نشر پر مجبور ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من بہر جمیت نالاں شدم جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم۔ مجھے جہاں بھی انسانوں کی کوئی جماعت نظر آتی ہے وہاں جا کر اللہ کی محبت پہ رونے لگتا ہوں۔ اگر نیک بندے ہیں تو وہاں بھی روتا ہوں، اور اگر گناہ گار ہیں تو وہاں بھی روتا ہوں۔ میرا درد دل ہر جماعت میں اپنا کام کرتا ہے، چاہے اچھے لوگ ہوں چاہے برے۔ میں ہر جگہ اپنی آہ اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کی محبت کی دعوت دیتا ہوں تاکہ جو نیک ہیں وہ میرے رونے سے اور نیک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، اور ان کی نسبت مع اللہ اور زیادہ قوی ہو جائے، اور جو گناہ گار ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی محبت کا درد ان کے دل میں داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ سلوک کا حاصل بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مجمع سارا مریدین و سالکین کا ہے کہ اگر غیر اللہ کو نکالنے میں کوئی کوتاہی اور غفلت کی اور چوری چھپے کوئی حرام لذت حاصل کرنے کی کوشش کی تو باز شاہی کے روپ میں تم نے چمکاڈروں والا کام کیا، سالک کے بھیس میں تم نے فاسقوں والا کام کیا، اور تم نے اللہ والوں کو بدنام کیا۔ مولانا فرماتے ہیں گر خفاش رفت در کور و کبوت باز سلطان دیدارا بارے چبود۔ اگر چمکاڈر پیشاب و پاخانے کی نالیوں میں گھس کر پاخانہ کھاتا ہے اور پیشاب پیتا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں، لیکن جس باز نے بادشاہ کو دیکھا ہے اس کو کیا ہو گیا کہ باز شاہ ہو کر چمکاڈر بنا ہوا ہے اور گناہوں کی غلاظت اور گندگی میں مبتلا ہیں۔ اصلی مرید تو وہ ہے جو کسی باز شاہی سے شاہ بازی سیکھنا چاہتا ہو، کیونکہ باز شاہی سے شاہ بازی آئے گی، کرگسوں سے نہیں آئے گی۔ پس جو شیخ باز شاہی کے مقام پر فائز ہو وہی شاہ بازی سکھا سکتا ہے، یعنی جو شیخ عارف باللہ مقرب باللہ ہو وہی مریدوں کو اللہ کا عارف اور مقرب بنا سکتا ہے، اور اس کی صحبت سے تعلق مع اللہ کا اعلیٰ مقام نصیب ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نیم۔ میں اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ کے فیض سے شاہی باز بن چکا ہوں۔ اب میں مرنے والی لاشوں کے ڈسٹمپر کو نہیں دیکھتا کہ ان کے گال کیسے ہیں اور ان کے بال کیسے ہیں، ناک کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، رسیلی ہیں یا نشیلی ہیں۔ اب میں باز سلطان بن چکا ہوں، اللہ کی رحمت سے نیک کردار بن چکا ہوں۔ اب میں مردہ کھانے سے بیزار ہوں۔ میں کرگس نہیں ہوں کہ مردہ ہو جانے والے ٹڈیوں اور حسینوں کے چکر میں پھنسوں، کیونکہ ان کے جسم کا فس فلور، چہرہ، آنکھیں، گال، بال گراؤنڈ فلور ہی میں گرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے غلاموں کی آبرو کو نقصان پہنچے، اس لیے فس فلور ہی کو دیکھنا حرام فرما دیا تاکہ گراؤنڈ فلور میں میرا کوئی بندہ نظر ہی نہ آئے۔ غض بصر کا حکم سے دراصل حق تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو کو تحفظ بخشا ہے، اس لیے یغضوا من ابصارہم کے فوراً بعد ویحفظوا فروجہم ہے کہ آنکھوں کو محفوظ رکھو گے تو تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی اور تم باعزت رہو گے۔ لہذا
چہرہ اور آنکھوں وغیرہ کو مت دیکھو تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ تم اور آگے بڑھ سکو۔ تمہاری آبرو کے نقصان سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں۔ جیسے ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے باعزت رہیں، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے باعزت رہیں۔ لہذا جب اللہ والوں کا بھیس اور ان کی شکل و صورت بنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکریہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جو اللہ والوں کی شان کے خلاف ہو۔ تمام سلوک و تصوف کا حاصل یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو۔ آخر میں حضرت نے نہایت درد سے فرمایا، میری باتوں کو برائے بات مت سنو، عمل کی نیت سے سنو، خوب غور سے سنو، واللہ کہتا ہوں کہ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میری آہ کو رائیگاں کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرو، یہ آہ دل یوں ہی نہیں ملی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے بزرگوں کے ساتھ رکھا، سمجھ لو تقریباً آدھی زندگی ختم ہو گئی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ میری آہ دل کو رائیگاں نہ کرو، ورنہ انہی حسینوں کے چکر میں ایک دن موت آ جائے گی تو کیا پیشاب پخانے کے مقامات پر فدا ہونے والی لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں پر گزاری، میرے لیے کیا لائے، تو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ قلب کو غیر اللہ سے بالکل پاک کر لو۔ جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا، ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے مولا کو یاد کیا، جنہوں نے مولا کو بھی یاد کیا مگر لیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے چہرے پر سایہ بھی ہوتا ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ اور سائے میں ایک ساتھ نہ رہو، کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ گناہ گاروں والی زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو، کہ اللہ اللہ کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا اور کچھ گناہ کر کے حرام مزہ بھی لے لیا۔ انوارات و ظلمات دونوں کو جمع مت کرو، موتی کے خمیرے کے ساتھ زہر مت کھاؤ، ایسی حیات اچھی حیات نہیں۔ ہمت سے کام لو اور دل کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو۔ جب قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کے مسلسل مجاہدے سے جب دل تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ سے متجلی ہوگا تو تمہارا چہرہ ترجمان مولا ہوگا، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن۔ بس ہمت سے کام لو۔ اگر کبھی خطا کا صدور ہو جائے تو اللہ کے سامنے اتنا رو جس سے قلب پھر مجلہ و مصفہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے کبھی معصیت کا صدور ہی نہ ہو، کیونکہ یہ صرف پیغمبروں کا مقام ہے جن سے کبھی خطا صادر نہیں ہوتی۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو اسے عادت اور اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ کہ جب تک حسینوں کو نہ دیکھ لو کھانا ہی ہضم نہ ہو، جب تک کوئی حرام نمک نہ چکھ لو دل کو چین ہی نہ آئے۔ نافرمانی اور گناہ کی غذائے حرام کے عادی نہ بنو۔ خطا کرنا اور ہے، خطا ہو جانا اور ہے، گٹر میں گرنا اور ہے، گرانا اور ہے، گناہ کی ذلت کے گٹر میں گر جانا اور ہے، اور گرا کر حرام لذت اڑانا اور ہے۔ بس اگر احیاناً یعنی بنا ارادہ بشریت سے مغلوب ہو کر کبھی خطا ہو جائے تو ستور خطا کے بعد استغفار و توبہ سے پھر صاحب عطا ہو جاؤ۔ اگر خطاؤن تھے تو توبہ کی برکت سے خیر الخطائین بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل ابن آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہو۔ تو خیر الخطائین ہو جاؤ، اپنے ساتھ خیر لگوا لو، تو پھر آپ خطائین نہیں خیر ہی خیر ہیں، کیونکہ ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا۔ جیسے جاء غلام زیدن، زید کا غلام آیا، اس میں غلام مقصود ہے زید نہیں۔ اسی طرح خیر الخطائین میں خیر ہی مقصود ہے، خطائین نہیں۔ تو سوال ہے کہ جب خیر ہی مقصود تھا تو پھر خطائین کی اضافت کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب ہے کہ اگر یہ اضافت نہ ہوتی تو توبہ کی کرامت ظاہر نہ ہوتی۔
اس اضافت سے ظاہر ہو رہا کہ تھے تو تم خطا کار مگر توبہ کی برکت سے خیر بنے ہو، تھے تو تم صاحب خطا مگر توبہ کی کرامت سے صاحب عطا ہو گئے ہو۔ پس کوشش کرو کہ کم سے کم خطا ہو، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے گناہ سے الگ ہو کر ندامت و آہوزاری کے ساتھ اور دل میں عزم علی التقوی کے ساتھ، عزم علی التقوی یعنی پرہیزگاری پر قائم رہنے کے پختہ ارادے کے ساتھ استغفار و توبہ کر کے پاک صاف ہو جاؤ، خیر الخطائین بن جاؤ۔ توبہ کی برکت سے قلب کے سامنے سے نفس کی حیلولت ہٹے گی اور پورا قلب اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، اور آپ کا چہرہ بھی جو ترجمان قلب ہوتا ہے تجلیات الہیہ سے منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب اور جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا اور صحابہ کرام کے قلوب کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا، اور قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، گفت معشوق با عاشق اے فتح تو بغربت دی دئی بس شہرہا۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے پردیس میں بہت سے شہر دیکھے ہیں، پس کدامی شہر زاں با خوش ترست، گفت آن شہرے کے دروے دل برست۔ پس کون سا شہر تجھے سب سے اچھا لگا؟ کہا کہ وہ شہر سب سے اچھا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے، جو شہر میرے محبوب کو پیارا لگتا ہے وہی مجھے بھی پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرما کر وطنیت کے بت کو پاش پاش کر دیا کہ اسلام میں وطن کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز میری رضا ہے، جس زمین پر میں راضی ہوں وہی تمہارا وطن ہے۔ اور ہجرت سے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اسلام کھاتا بہی یا ناپ تول کا کوئی کمپیوٹرائزڈ مذہب نہیں ہے کہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ اور مسجد نبوی میں 50,000 ہے تو ہم کیوں ہجرت کریں؟ نہیں، میری رضا کے سامنے ثواب کیا چیز ہے؟ مسلمان میری رضا پر فدا ہوتے ہیں، کعبے میں راضی ہوں تو کعبے میں رہو، اور عرفات کے جنگل میں بھیج دوں تو وہاں رہو، اور مدینہ شریف میں ہجرت کا حکم دے دیا تو وہاں رہو۔ اسلام نام ہے اللہ کی مرضی پر فدا ہونے کا، نہ کہ ثواب کے ناپ تول اور کھاتا بہی کا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک علم اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہجرت کی فرضیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ میرا رسول کعبے سے بہتر ہے۔ فرض حج تو کعبہ ہی میں ادا ہوگا، لیکن کعبے والا تمہیں میرے رسول سے ملے گا۔ کیفیت یقین و ایمان اور کیفیت احسان کعبہ کے پتھروں سے تمہارے دل میں منتقل نہیں ہوگی، میرے رسول کے قلب سے منتقل ہوگی۔ کیفیت ایمانیہ و احسانیہ کا محل، مرکز اور مستقر قلب ہے، تو قلب پیغمبر سے ایمان و احسان منتقل ہوگا۔ کعبے نے اپنے اندر سے بت نہیں نکالے، میرے رسول نے کعبے سے بت نکالے، تو تمہارے دل سے غیر اللہ کے بت کعبہ نہیں میرا رسول نکالے گا۔ لہذا میرے نبی جہاں جا رہا ہے وہیں تم سب چلے جاؤ، ایک کو بھی اجازت نہیں جو کعبہ میں رہے۔ کعبے میں رہنے سے تمہیں کعبہ ملے گا، میرے رسول سے تمہیں کعبے والا ملے گا، اور جب تک کعبہ والا نہیں ملے گا تو کعبے کا مزہ بھی نہیں پاؤ گے۔ گھر کا مزہ جب ہے جب گھر والے سے تعلق۔ تو ہجرت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بتا دی، جس سے نائب رسول یعنی متبع سنت مشائخ کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ جہاں تمہارا مربی ہو وہاں جاؤ، اپنے وطن سے چپکے مت رہو، کیونکہ اللہ تمہیں اللہ والوں سے ملے گا۔ صحبت رسول کے صدقے میں صحابہ کے قلب میں کیفیت احسانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے منتقل ہوئی تھی، لہذا صحابہ کا سارا ایمان اور صحابہ کا سا احسان اب قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کے قلب نبوت سے امتی کے قلب میں جو احسانی کیفیت منتقل ہوئی وہ احسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیفیت احسانیہ
کلی مشکک ہے جس کے درجات متفاوت ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کے بعد امتی سے امتی کے قلب میں کیفیت احسانیہ منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے صحابی جیسا احسان اب کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن جس شیخ کے قلب میں کیفیت احسانیہ جس قدر قوی ہوگی اتنی ہی قوی دوسرے امتی کے قلب میں منتقل ہوگی، اور احسان ہی سے اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ اس لیے عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، لہذا صحبت شیخ سے کبھی استغنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیفیت احسانیہ اسی کے قلب سے منتقل ہوگی۔ اس لیے بار بار شیخ کی خدمت میں حاضری دو، جب جاؤ گے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترقی پاؤ گے۔ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، قرب غیر متناہی ہے، اس لیے تھوڑے سے قرب پر قناعت مت کرو، بار بار شیخ کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ کیفیت احسانیہ میں ترقی ہوتی رہے گی، اور کیفیت احسانیہ سے آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام حسین ہو جائے گا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں کہ احسان کے معنی حسین کرنے کے ہیں، تو احسان سے آپ کا ایمان بھی حسین ہو جائے گا اور آپ کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا، یعنی اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ سب حسین ہو جائیں گے۔ ہر وقت حضوری رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا شخص ہر وقت باخدا رہے گا۔ اس لیے شیخ سے کبھی مستغنی نہ ہونا چاہیے، اس کی خدمت میں جانا چاہیے، کم از کم ایک چلہ زندگی بھر میں لگانا چاہیے۔ مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ زندگی میں 40 دن اپنے شیخ کے پاس لگا دو۔ درس نظامی 10 سال پڑھتے ہو، میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہو، اگر 40 دن میں اللہ مل جائے تو سستا سودا ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دین کا ذہن بنتا ہے، نسبت منتقل ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی خط و کتابت کرتے رہو، گاہے گاہے ملتے رہو، مگر ایک دفعہ وقت لگاؤ۔ الحمدللہ 18 سال کی عمر میں جب میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری سے بیعت ہوا، اس وقت پہلی ہی ملاقات میں نے 40 دن لگائے، اور خاص بقرعید کے دن اپنے شیخ کے پاس حاضری دی، جبکہ انسان عید اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ آپ کے ساتھ تو ہمیشہ عید کی ہے، ایک عید اپنے شیخ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا کہوں، اس چلے کا نور آج تک محسوس کرتا ہوں۔ اور ہجرت کا ایک تکوینی راز ایک بار مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کہلا دیا، جس کو سن کر مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ نے بڑی قدر فرمائی، اور فرمایا کہ جلدی سے کاغذ قلم لاؤ اور اس مضمون کو نوٹ کرو۔ میں نے نہ کبھی یہ مضمون اپنے کسی بزرگ سے سنا، نہ کسی کتاب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک فرشتہ بھیج کر ابو جہل، ابو لہب اور تمام دشمنوں کو ہلاک کرا دیتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ ہجرت نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تکویناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرائی تاکہ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے۔ اگر روضہ مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ جب طواف کرتے تو دل چاہتا کہ روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جب روضہ پاک سلام پڑھتے تو دل چاہتا کہ کاش کعبۃ اللہ میں طواف کرتے۔ اس طرح اپنے نبی کا روضہ مدینہ مبارک میں بنوا کر عاشقوں کے دلوں کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا، تاکہ میرے عاشق جب مکے میں رہیں تو بیت اللہ پر فدا رہیں، اور جب مدینے میں جائیں تو روضہ رسول اللہ پر فدا رہیں۔ ارشاد فرمایا روزانہ 7 مرتبہ صبح شام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، تو اس کے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتے ہیں، عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی روحوں کو بھی حاضر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو زمین پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، اسلم عبدی واستسلم، یعنی عبدی انقاد و ترک العناد، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ واستسلم ای فوض عبدی امور الکائنات الی اللہ تعالی عز وجل باسرہا، یعنی اس بندے نے اپنی دنیا اور آخرت میرے سپرد کر دی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے فرشتوں سن لو، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا،
عبدی انقاد و ترک العناد، اور میں نے نافرمانی چھوڑ دی. تو جب اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنائیں گے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشخبری اور عزت کی لاج نہیں آئے گی کہ یہ نالائق کا نالائق ہی رہا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ میاں آپ تو روزانہ تعریف کر رہے ہیں اور وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے. تو اس اعتقاد سے پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اللہ ویسا بنا بھی دے گا. یہ وہ کلمہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس کا ترجمہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مجلس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا حل انت تدری ما تفسیرها، اے عبداللہ ابن مسعود کیا تجھے پتہ ہے کہ اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے، ہمیں تو معلوم نہیں، بتائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے قابل صحابی تھے اور عربی لغت کے ماہر تھے، مگر ترجمہ نہیں کر سکے کیونکہ سرکاری خزانے سے جو الفاظ عطا ہوتے ہیں ان کو سرکار ہی ترجمہ کراتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ لا حول کے معنی ہیں لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، ہم کو نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر جب اللہ ہماری حفاظت فرما رہے. اور لا قوت، اور نہیں ہے قوت، حالانکہ بظاہر قوت تو ہے کیونکہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. قوت نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیوں کھانا کھاتے ہو؟ کیوں دفتر جاتے ہو؟ کیوں امامت کرتے ہو؟ لیکن یہاں قوت کے کیا معنی ہے؟ یہ اجمال تفصیل طلب ہے. اس اجمال کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. ولا قوت کا مطلب ہے لا طاقت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، نہیں ہے طاقت ہمیں اللہ کی عبادت کی مگر اللہ کے ذریعے. میرے شیخ و مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجزی اور کمزوری کا احساس دلایا ہے کہ تم ہمیں زور سے نہیں پا سکتے، ظاہری سے پاؤ گے. انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم لوگ رجسٹرڈ کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو ضعیف و کمزور پیدا کیا، اس لیے اگر بچہ کمزور ہے تو ابا سے مدد مانگے، بندہ کمزور ہو تو ربا سے مدد مانگے. اب فرمایا کہ لا حول ولا قوت کا یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کی شرح لکھی ہے کہ جنت ملے گی دو کام سے، نیک کام کرنے سے اور برائی سے بچنے سے. تو اس کلمے میں دونوں توفیق موجود ہیں، اس لیے یہ جنت کا خزانہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا مر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے دیجئے ان یفرس بفراس الجنہ، جنت کے درختوں کی تعداد بڑھائیں. آپ کی امت جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گی اتنی ہی درخت جنت میں تیار ہو جائیں گے. آج کا یہ وظیفہ کتنا اہم ہے کہ گناہ سے بچنے کی اسٹیم اور طاقت اور انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے کہ بندر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کی نقل کرتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ یہ غلط کام ہے یا اچھا کام ہے، اس کو بس نقل کی عادت ہے. تو 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.